میسنا ہے. اس جن لوگوں کے انڈر اس نے سرو کیا انہوں نے کہا ہے ہی از ویک, ہی از وہ میرے پاس لکھا ہوا تھا, میں وہ پڑھ کے بھی نہیں ہے میرے پاس. اینی وے, اس جیسے بندے کو آپ نے آرمی چیف بنا دیا, اور دوسرا یہ ریٹائر ہو چکا ہے, یہ انلیگل ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ کمپرومائزڈ ہے. امیجن کریں مریم اور نواز شریف کے سامنے جو کمپرومائزڈ آرمی چیف ہوگا, آپ ذرا امیجن کریں مریم اور نواز شریف کے ہاتھ میں جس کے اس کے پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے, تو یہ کیا, یہ بندہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہ صحیح ہے, اور اگر اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں شواہد بھی نظر آ رہے ہیں اسی طرح کے, تو پھر انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا کویسچن اٹھ جاتا ہے کہ آپ کا جو بیسک جو ریشنال ہے وہی کویسچنیبل ہو جاتا ہے. سر انسٹیٹیوشن تو بک چکا ہے. انسٹیٹیوشن جس دن سے فوجی میجر سے لے کر جرنیل کو پلاٹ منہ میں دے دیے نا, یہ بک چکا ہے انسٹیٹیوشن, خدا کی قسم. اگر میجر کو 2 پلاٹ ملتے ہیں, لیفٹنٹ کرنل کو 3, فل کرنل کو 1 کمرشل, اس کے بعد اس کے بریگیڈیئر کو 1 اور کمرشل, میجر جنرل کے بعد 6 پلاٹ, لیفٹنٹ جنرل کو تو پتہ نہیں, یہ کیوں چھوڑیں گے, یہ کیوں بولیں گے اپنے, وہ تو سر نیچے کر کے اس کو جوتے بھی پڑتے رہے, اس کو مارتے رہے, وہ کہے گا مجھے پروموٹ کرتے رہو, مجھے پروموٹ کرتے رہو, میں بس کسی طریقے سے میں پروموٹ ہو جاؤں. یہ فوج ختم ہو چکی ہے. اس فوج کے اندر اچھا افسر جو دبنگ افسر ہے, جو بولنے والا افسر ہے, جو سامنے کھڑے ہونے والا افسر ہے, جو کہنے کے لیے کہ سر یہ بات غلط ہے, ایسے نہیں کہ وہ ختم ہو گیا. اس لیے تو آپ کے سامنے باجوہ آیا آرمی چیف, اس لیے تو عاصم منیر آرمی چیف آئے, اس لیے تو ندیم انجم 3 اسٹار ہے, بابر افتخار. اب آپ سوچیں بابر افتخار فیل ہو گیا ایز اے ایس پی آر چیف, فیل ہو گیا, اس کو جناب لیفٹنٹ جنرل, اس بندے کو تو گھر بھیج دینا چاہیے تھا کہ یار تو یو آر اے فیلئر, اتنا سمپل جاب, تو فیلئر ہے. جھوٹ بولا, ملک کے قوم کے سامنے جھوٹ بولا. ندیم انجم ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہے, کوئی انکوائری نہیں ہوئی. فیصل نصیر قتل میں ملوث ہے, کوئی انکوائری. ذل شاہ کے قتل میں یہ ملوث ہے, اب تو عاصم منیر بھی ملوث ہے. یہ فوج بک گئی ہے, یہ فوج نہیں, یہ اس طرح نہیں رہے گی. ان کو نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب جو ہے نا ان کو آگ لگے گی, ہمارے ڈی ایچ اے میں کوئی نہیں آئے گا. یہ مجھے, میں کئی فورم میں ہوتا ہوں, مجھے اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں یہ فوجی. ایک کسی کا بیٹا ہے فوج میں, کسی کی بیوی ہے فوج میں, خود ہے, ہم یہاں ہیں مہدی صاحب, یو کم ہیئر اینڈ فائٹ. میں پاگل ہوں میں ادھر آ کے لڑوں؟ اور تم لوگ کم از کم دل میں تو برا کہو یار کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو بچانا ہے اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ الائنڈ ہیں. وہ جو کرنل مجھے گالیاں دیتا ہے, اس کے پلاٹ اس کو نظر آتے ہیں, اس کو پاکستان نہیں نظر آ رہا, اس کو اپنی بیوی کی پروموشن نظر آتی ہے. فل کرنل ہے, ڈاکٹر ہے, اس کو وہ نظر آتی ہے کہ یار میری بیوی کی پروموشن ماری جائے گی اگر میں نے حیدر مہدی کو برا بلا نہ کہا, تو میں کہوں گا دیکھو جی میں نے حیدر مہدی کو. یہ اس طرح بھائی صاحب, میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے تو رونا آتا ہے خدا کی قسم. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اندھے گونگے بہرے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس ٹہنی پہ یہ بیٹھے ہیں باقی ساری درخت کی ٹہنیاں ٹل رہی ہیں, یہ نہیں ٹوٹے گی, ایونچولی وہ بھی ٹوٹ جائے گی. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے سمجھائیں ذرا تھوڑی سی حیدر بھائی, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی نیگوسیشنز وغیرہ بھی ہوئی ہوں گی, تو باجوہ صاحب جب چیف تھے اس وقت ظاہر ہے کہ ان کے جانے سے پہلے پہلے یہ نیگوسیشنز مکمل ہوئی ہوں گی نا کہیں نہ کہیں. جی. تو ہماری جو انٹیلیجنس والے ہیں وہ کدھر تھے؟ کیا وہ باجوہ صاحب کو بتا نہیں رہے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی نہیں, کوئی نہ کوئی باجوہ اس کا نہیں, باجوہ اس کا حصہ تھا. نہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ باجوہ صاحب واز ناٹ نیور انٹرسٹڈ ان ہم. ایسی بات نہیں, باجوے نے بنایا. باجوہ چاہ رہا تھا ایکسٹینشن کہ مجھے 6 مہینے دو, میں الیکشن کراؤں کہ میرے اوپر جو اتنا یہ گند آ گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا صاف کراؤں. ہاں, لیکن اور ان دیٹ کیس پھر عاصم منیر صاحب نے تو نہیں نا بننا تھا اگر 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہوتی. نہیں تو وہ اس کو وائس چیف بنا دیتا نا. یہ اچھا, پلان یہ تھا کہ اور یہی تھا پلان. میں نے اس وقت, اگر آپ کو میرے وی لاگ یاد ہے, میں نے لکھا بھی ہے, پلان یہ تھا کہ اس کو وائس چیف بنا دیں گے, 4 اسٹار ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کی وہ 3 سال کی سروس ہو جائے گی وائس چیف کی, ٹھیک ہے. سار شمشاد کو بنا دیں گے چیئرمین جوائنٹ, یہ رہے گا چیف, 6 مہینے یہ اور رہنے کے بعد یہ اس کے بعد کہے گا. لیکن وہ مریم اور نواز نہیں مانے, وہ اس کو ٹرسٹ, مطلب ان کے اور باجوے کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت تھا. حالانکہ باجوے نے کہا کہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا, گارنٹیاں دوں گا, سب کچھ دوں گا کہ یہی ہوگا, یہ آپ لکھ کے لے لیں میری سے, اس تاریخ کی ریزگنیشن
مطلب بہت کچھ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنا لیٹر آف ریزگنیشن بھی سنا تھا، وہ اس تاریخ کا 6 مہینے کے بعد کا سائن کرنے کے لیے تیار تھا سب کچھ. تو نہیں تھا، بیکاز اسی آدمی نے اس کو گارنٹی دینی تھی. نہیں لیکن انہوں نے تو جنرل اظہر کو بھی کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کو بنائیں گے. جنرل اظہر کو کہا تھا کہ تو چیئرمین جوائنٹ چیف بنے گا. اس نے نا پہلے اس کا یہ بڑی گیم ہے یہ. اب میں آپ کو یہ اس کا پلان یہ تھا پہلے، اس کا پلان یہ تھا کہ میں اس طرح ان کو لا کے یہ دو بندے اظہر اور شاعر کو بنا کے یہ میں اس حکومت کے پیچھے کر کے اور میں پھر ایک کوئی سیمی مارشل لا اور ٹرانزیشن گورنمنٹ میں لے کے آ کے خود میں اس کو ہیڈ کروں. یہ اوریجنل پلان تھا اس کا جو اس نے امریکوں کو بیچا تھا شروع میں. اور یہ لائے کٹوؤں کو اسی لیے تھا کہ ان کو تو میں قابو کر لوں گا. وہ سارے پلان فیل ہو گئے. اب یہ پلان چینج، اب یہ جناب اس کے پاس کیا ہے جی، اب یہ دو بندے ہیں سائر اور اظہر. شاید اظہر اور سائر کے ساتھ اس کی اس طرح کی ڈیلنگ بات نہ ہوئی ہو جس طرح کی یہ اگری عاصم نے کر دیا کہ سر آپ فکر نہ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں. اور چونکہ عاصم اس کے فادر ان لا کے ساتھ بھی بہت قریب ہے، اعجاز امجد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اظہر کا کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ قریب تھا یا سائر شمشاد کا تو کہتے ہیں وہ کوئی شرمیلی گھونگھٹ ٹائپ آدمی ہے. وہ بیچارہ شروع سے لے کے ابھی تک وہ اس کے متعلق وہ کس کام سے نے کام رکھتے ہیں کہ جس انسٹیٹیوشن کے ہیڈ جو ہیں وہ اس طرح کی بارگیننگ کر کے آئیں گے تو اور پھر وہ کیا انسٹیٹیوشن کو سرو کریں گے، کیا وہ انسٹیٹیوشن پاکستان کو سرو کرے گا، کس طریقے سے ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس بن جائے گی. یہ تو پنجاب پولیس سے بھی ورس والی بات ہے. تو ہے نا، پنجاب پولیس سے ورس ہے. اب آپ سوچیں پورے پاکستان کے فیوچر کو انہوں نے سٹیک پہ لگا دیا ہے کیونکہ ایک عاصم جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. اس نے مریم اور نواز کو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کروں گا. اس سے وہ 6.5 لاکھ بندوقیں اس کے پاس ہیں اور فوج کے اندر ہے کہ نہیں جی ہماری یونٹی آف کمانڈ ہے. عمران خان بڑا خطرناک آدمی ہے، پاکستان کے لیے بہت خراب تھا، وہ زائنسٹ ہے، وہ یہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے جاؤ. ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا، یہ اندھے گونگے بہرے ہیں یہ فوجی افسر جوان این سی او جے سی او کہ نواز شریف پاکستان کو لوٹ گیا، زرداری لوٹ گیا، شہباز شریف لوٹ گیا، حمزہ لوٹ گیا، مریم لوٹ گئی، بلاول لوٹ گیا، بے نظیر لوٹ گئی، یہ سارے لوٹ گئے. یہ ان کو نظر نہیں آتا یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ پچھلے 65 سال میں سے 61 سال 6 مہینے فوج نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت کی. تو آج کل کے حالات یہ 61 سال 6 مہینے حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے یا 3.5 سال والے بندے کی ذمہ داری ہے؟ میں لوگوں کے عقل پہ، لیکن عقل ان کو نظر بھی آتا ہے لیکن اپنے مفادات، اسرار بھائی اپنے مفادات، یہ یزیدیت ہے اس کو کہتے ہیں، یہ یزیدیت ہے. یہ یزید کے ساتھ جو چپ بھی رہے وہ بھی یزیدی ہیں. یہ جو ابھی عاصم اور فوج کی سپورٹ میں پاکستان کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں اپنے مفادات بچانے کے لیے، وہ بھی یزیدی ہیں. ان کو یہاں تو پتہ نہیں ان کو سزا ملے گی نہیں، خدا کی قسم وہاں جا کے پتہ نہیں کیا. اسرار بھائی میں ایسور آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں نے کہا کہ ڈرو اس دن سے، خدا کی قسم ڈرو اس دن سے جب تمہارے گھروں میں نا ایک بالکل پاگل، بالکل انسین موب آئے گا. جب لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا، پینے کے لیے ہوگا، پیٹرول نہیں ملے گا، بجلی نہیں ملے گی، دوائی نہیں ملے گی، اس دن سے ڈرو. تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم اپنے اپنے گھروں میں ایک چوکیدار رکھ کے، اگر ریٹائرڈ کوئی کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی جنرل ہے، اور جناب وہ ڈی ایچ اے کے باہر ایک ڈنڈا لگا کے اور وہ 60 سال بوڑھے بندے آپ نے رکھ دیے اور فوجی جوان اپنی رائفلیں لے کے گھر بھاگیں گے اپنے گھر بچانے کے لیے. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. جب افراتفری ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح ایک دم گرے گا یہ ملبہ، یہ امپلوڈ ہوگا. بتا یہ سمجھتے نہیں، سمجھتے جی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں جی، لیکن جی یہ خانہ جنگی. وہ پاگل احمقو، میں تم کو کہتا ہوں خانہ جنگی ہو جائے گی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے. یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں. میں کیسے نہ سمجھیں یار. لیکن اس وقت لگتا تو یوں ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ زمان پاک میں جو کچھ ہوا
اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کے بھی ججز کے، میں تو ان کے ریمارکس دیکھ رہا تھا حیدر بھائی، آپ ذرا ریمارکس پڑھیں کہ جج صاحب اس کا ڈیسیجن لکھنے سے پہلے کہتے ہیں میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. اب یہ جو ٹون ہے اور یہ یہ ظفر اہمیت جو ہے. اقبال کی، ظفر جی اقبال. جی جی اچھا جی. یہ ظفر اقبال کا میں بتاؤں، بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، یہ ہمارا گیلین ہے لارنس کالج کا، ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہمارے جو جایا کرتے تھے نا سول سروس میں یا فوج میں، عموماً ہمیں بڑا کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے آنریبل، ہمارا کم، ہمارے کرپٹ بہت کم، سب سے کم اگر کرپٹ آپ کو سول سرونٹ یا پولیس میں ملے گا نا وہ لارنس کالج کا بندہ. یہ بندہ لارنس کالج کا ہے، ایک تو سب سے مجھے بڑا افسوس. اس کا کلاس فیلو ایک اور ہے میجر جنرل، اس کا نام ہے کاشف آزاد، 84 لانگ کورس کا، وہ بھی میجر جنرل ہے، وہ ہے آئی ایس آئی کے اندر ڈی جی پی. تو میں نے کسی سے پتا کروا رہا تھا کہ یار یہ ظفر اقبال اتنا خلاف کیوں ہے، کیا چکر ہے؟ وہ کہتے ہیں سر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کا گیلین ہے اور اس کا کلاس فیلو ہے کاشف آزاد میجر جنرل ڈی جی پی میں، یہ تو یہ کنیکشن. تو یہ اس طرح کی بھی کنیکشن ہے، اور دونوں کم بخت اللہ ان کو غرق کرے، دونوں گیلینز. میں اسے کھول کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو گیلینز اگر سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ تمہارے الما ماٹر، تمہارا جو کالج ہے اس کی کتنی بےزتی کرائی ہے اس ظفر اقبال نے اور یہ کاشف یعنی آزاد نے. یہ تو بلیٹنٹ بایس نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک بندے کے بارے میں اتنا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا فیصلہ لکھوں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا، اور پھر وہی انہوں نے لکھا کہ جی نہیں، آپ اس کو کوئی انڈرٹیکنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہی ہیز ٹو اپیئر. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے یہ ڈیتھ ٹریپ ہے جو عمران کو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور جس طرح کے بھی ہے صورتحال اس کو فیس کرے. آپ تو اسرار بھائی میں نے جب شروع بات کی تھی نا اسی پہ اینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو فورسز ایٹ پلے سمجھ آ گئی نا کہ دس از دا فورسز ایٹ پلے، کہ پاکستان کے اندر جو سب سے طاقتور بروٹ فزیکل فورس ہے افواج، وہ ایک کرپٹ پولیٹیشین مافیا کلیپٹوکریٹ کے ساتھ مل گئی، یہ کاروباریوں کے ساتھ مل گئی. پہلے یہ سمجھ، وہ مل گئی. اس کے بعد جتنے ادارے ہیں آپ کے پاس حکومت کے جس سے آپ ملک کے اندر دہشت، فیسزم یا اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، جس کے اندر عدلیہ سب سے زیادہ، اس کے بعد آپ کی پولیس، آپ اور بیوروکریسی تیسری، آپ ان تینوں کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی جو کڈ جوڑ ہے ان سیاستدانوں کی اور فوج کی، یہ ان کی اجارہ داری قائم رہے. وہ یہ ہے، عمران اگر ان کے سامنے یہ دیوار ہے اس کو ہٹا دو، اس کو مٹا دو. حیدر مہدی اگر غلط بات کرتا ہے اس کو اٹھا دو، اس کو قتل کروا دو. میرے خلاف ہیٹ آرڈر کر دی ہوئی ہے انہوں نے، کینیڈا میں کیسز میرے خلاف سیڈیشن پہ، آپ کے خلاف بھی پتہ نہیں ہوں گے کسی کا، مطلب سو فار دیم ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری باتیں کچھ نہیں ہیں، ہم وی آر تھریٹ ٹو دیئر ایگزسٹنس، ہم ان کی طاقت، ان کی مفاد پرستی کے ہم دشمن ہیں، بیکاز ان کے اگر مفاد کو ہم افیکٹ کرتے ہیں، ان کا کنٹرول. تو یہ 27 جو کور کمانڈر ہیں، ان کے نیچے جو 160-70 میجر جنرلز ہیں، اس کے نیچے جو 500-800 بریگیڈیئر ہیں، سب کو اپنی پلاٹ نظر آ رہی ہے. وہ حیدر مہدی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ کہتے ہیں یہ حیدر مہدی تو ہماری یہ سارے پلاٹوں کو ختم کرا دے گا، کل کو ہمارے پلاٹ چلے جائیں گے، اس کو ختم کراؤ، اس سے کہو یہ غدار ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ. یہ بات اتنی کم نظر ہے، ان کو یہ نہیں پتا ان کے گھر اپنے جلیں گے، ان کے گھر لوٹے جائیں گے، ان کی اپنی عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی. ان کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ پتہ نہیں کس احمقوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں اسرار بھائی. یہ تو فوج اتنی ظالم ہے، یہ تو اپنے اپنوں کو نہیں چھوڑتی. یہ کہ ہے لیفٹیننٹ کرنل نوید خان اس کا نام ہے، آئی تھنک 81 لانگ کورس کا تھا، ایکس ایس ایس جی، بڑا ڈیکوریٹڈ، بڑا بتانگ، بڑی اس کی ریپوٹیشن تھی. وہ اس کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اگست 2022 میں، کہ وہ باجوہ کے خلاف بولتا تھا اور کھل کے بولتا تھا. اس کو مار مار کے سرونگ تھا. نہیں ریٹائرڈ تھا، اپنی اس کی سیکیورٹی کمپنی تھی یلدرم کے نام سے، وہ یلدرم ایک کمپنی بھی ہے ایس ایس جی کی. وہ بڑا از اے ویری ویل نون آفیسر، اس کو بڑا دلیر آدمی تھا، بڑے آپریشنز کیے ہیں اس نے، اور ایس ایس جی میں بڑی ریسپیکٹ تھی اس کی. اس کو مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دی. از نیئرلی ڈیڈ. اسلام آباد کی آئی ایس آئی ڈیڈ کے سیف ہاؤس میں اس کو ٹارچر کر رہے ہیں. یہ بڑے ظالم ہیں،
یہ اپنے آپ کو اپنا یہ وہی یزید، یہ وہی پرانے زمانے کے بادشاہ، اپنے بیٹے کو بھی مار دو، ماں کو بھی مار دو، باپ کو بھی مار دو، بھائی کو بھی مار دو، کوئی بھی اگر میرے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ انٹرسٹ کے اوپر جو آتا ہے نقصان پہنچانے کا ہے، اڑا دو. اس کو مار. تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ظالم خلیل زاد نے کینیبلائز کا ورڈ یوز کیا ہے وہ پھر اس نے ٹھیک کیا. بالکل ٹھیک ہے. میں تو بڑا حیران ہوں ویسے کہ ظالم خلیل زاد نے اس قسم کی. یہ دیکھیں نا، تو یہ ٹویٹ میں دکھا رہا ہوں، یہ جو ٹویٹ ہے اس میں جی 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 کینیبلائز کا ورڈ اس نے یوز کیا ہے. اور ہاں اس نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ دی سیکوینشل کینیبلائزنگ آف اٹس لیڈرز through ہاں jailing, execution, assassination, etc., is the wrong path. Arresting Imran Khan will only deepen the crisis. I urge two steps: set a date for national elections in early June to avert a meltdown. دوسرا میں آپ کو حصہ اس کا دکھاتا ہوں. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ یوز دس ٹائم فار دا مین پولیٹیکل پارٹیز ٹو کنفرنٹ واٹ ہیز گون رانگ اینڈ پرپوز اے اسپیسیفک پلان ٹو ریسکیو اینڈ پٹ دا کنٹری آن اے پیتھ ٹو اسٹیبلٹی, security and prosperity. Whichever party wins, the election will have a mandate from the people on what must be done. اب یہ سر ظالم یہ خلیل صاحب. ہم نے ایگزیکٹلی میں نے یہی کہا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم، دو ہم، راستے ہیں. آپ جون میں الیکشن، مجھے نہیں پتا اس نے جون کا کہا تھا، حالانکہ میری نظر سے جون کا، گزری تھی لیکن میں بھول گیا ہاں تھا. جون کا تھا. آپ الیکشن ڈیٹ دیں، آپ سب لوگ بیٹھے ایک اکنامک ایجنڈا پلان بنائیں کہ جی جو بھی آئے گا وہ یہ ہم نے چیزیں کرنی، یہ ٹیکسز لگیں گے، یہ اتنی قیمتیں ہوں گی، یہ اس طرح کا ایگریکلچر ٹیکس ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سبسڈی ہٹے گی، یہ سبسڈی نہیں ہٹے گی. آپ کو ایک کلیئر پلان دینا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دینا ہے، ان کو بھی آپ نے کمفرٹ دینا ہے کہ یار یہ 5 سال تک ہے. مجھے ویسے نہیں لگتا کہ، مجھے لگتا ہے کہ اسرار بھائی یہ خانہ جنگی ہوگی. مجھے لگتا ہے یہ فوج اپنی اجارہ داری نہیں چھوڑے گی. یا تو فوج کے اندر کوئی عقل مند 6 7 8 جرنیل ہوں جو کہ عاصم کو گردن سے پکڑ کے کہے تو گھر جا، الیکشن ہم کراتے ہیں. اس کے بعد جو پارٹی آئے وہ کرے، اور سب سے پہلے فوج کے اندر ریفارم کرے. بہت 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 ضروری ہے. یہ ناسور ہمیں کھا جائے گا، یہ کینسر بن چکی ہے فوج. عمران کا کیا بنے گا؟ عمران کو چھوڑیں گے یا عمران کو they will get him? اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مجھے بہت بھروسہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمران کو نقصان پہنچا سکیں گے جتنی مرضی یہ کوشش کریں. Are you sure about it? آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہاں لیکن جس طریقے سے وہ ڈیتھ ٹریپ میں لے کے جا رہے ہیں اس کو، اس سے لگتا تو نہیں ہے حضرت بھائی. مجھے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوف زدہ ہیں لوگ. اور جس طریقے سے دیکھیں نا پوری عدلیہ، اب دیکھیں اب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب ان کا ٹون ٹینر دیکھ لیں. وہ ان کو تو بھی ان آپ کا دیکھیں آدمی گے. ہے، وہ تو بنایا گیا. عامر فاروق ایک ایسا جج تھا، اس کی یہ ایک ہم کسی کے جاننے والے ہیں، ان کا یہ لائر تھا. ان کا آپس میں فیملی کا کوئی کیس تھا، ان کے بھائی نے ان لوگوں کی غبن کر لی جو ملکیت تھی، تو بہن نے کیس کر دیا بھائی کے خلاف، تو یہ ان کا لائر تھا. وہ جو بھائی تھا وہ کسی کے تھرو اس تک پہنچ گیا عامر کے، یہ جب لائر تھا، اس بندے نے ان کا کیس بگاڑ دیا. اور جب وہ کیس ہو رہی تھی ہیئرنگ، تو جو نمبر 2 لائر تھا وہ بار بار اس کے بعد جا کے کہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. تو اس کے بعد ان کو پتا چلا تو اس کو فائر کر دیا. یہ اس قسم کا آدمی، اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، یہ بکا ہوا چیف آدمی ہے. جسٹس، یہ چیف چیف جسٹس. جسٹس، یہ سب کو پتا ہے یہ بکا ہوا آدمی ہے، انتہائی کرپٹ آدمی ہے، انتہائی کرپٹ اور بکا ہوا. تو فوج کو ایسے چاہیے جج. سر یہ سارا گند فوج کا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم بلیم کرتے ہیں جی سیاستدانوں کو، جی عدلیہ. میرا ایک کورس میٹ کہتا ہے عدلیہ کے پیچھے، اور میں نے کہا عدلیہ تو ایک جج تھا نا وہ منیر، اس نے کر دیا. اس کے بعد 9 10 سال یہ کیا 1958 سے 11 سال ایوب رہا. فوج نے قابو کر لیا ملک کو یار. ضیاء 12 سال 12.5 سال رہا، قابو کر لیا پورے ملک کو. 9 سال مشرف رہا، قابو کر لیا. تو ابھی آپ دیکھیں نا، عدلیہ تو تباہ کر دی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو فوج کے سپریم کمانڈر صاحب ہیں ان کی ٹیپنگ ہو رہی ہے، ان کی کال جو لیک ہو رہی ہیں، تو پھر بچا کون؟ صاحب یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آف پاکستان ہے. یہ 27
جو کور ہمارے پی ایس اوز اور کور کمانڈر ہیں، میں ان کے نام لیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ ان کے نام کی لیتے ہیں. میں نے کہا نام ساری تم جاؤ گوگل کرو، سارے تمہیں نام پتہ بڑے چل بندہ. جائیں گے، کورس پتہ چل جائے گا، یونٹ پتہ چل جائے گی. میں کوئی چھپی ڈھکی اتنے بے وقوف ہیں یہ، اتنے سنگل پسلی دماغ ہے. مجھے کہتے ہیں تو سیکرٹ بات ریویل، اور میں نے کہا پورے گوگل ایک سیکنڈ میں تو جال سرونگ آفیسرز آف پاکستان آرمی ساروں کے نام آ جائیں گے، یونٹیں آ جائیں گے. یہ تو ان لوگوں کے دماغ ہیں اور مجھے مشورے لیتے ہیں. تو اسرار تھنگز آر ناٹ گڈ. ہوپ فل میں کس چیز سے ہوں؟ میں ہوپ فل ہوں دو تین چیزوں سے، آلویز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. ایک، بے شک بے شک. دوسرا لوگوں کی طاقت سے. اور شاید وہ طاقت ہمیں ایک دم نہ نظر آئے، لیکن یہ نظام چلے گا نہیں، یہ نظام ختم ہوگا. دوسرا یہ. تیسرا، مجھے بہت امید ہے دو سورسز سے، ود ان دا کورٹ لائر سے اور فوج کے اندر سے، جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی سینئر افسر اور مڈل رینکنگ مل کے نا یہ اس مسئلے کو حل کرے. یہ میرے چار ہوپ ہے. اللہ کرے کہ جی اللہ کرے کہ جو آپ کی ہوپس ہیں یہ ہوں بھی ایکسرسائز لیکن پیسفلی ہو جائیں، تاکہ پاکستان میں کیوس نہ آئے اور پاکستان میں حالات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں اور ہم پاکستان کی بہتری کی طرف بڑھ سکیں. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو حیدر مہدی بھائی کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.